حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں پاس آ کر بیٹھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک تہہ بند لنگی پہنے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کے جسم پر نہیں تھی۔ چٹائی سے آپ کے جسم پر نشان پڑ چکے تھے۔ میں نے دیکھا کہ گھر کے ایک طرف تھوڑا سا جو رکھا تھا اور ایک کونے میں ببول کے پتے تھے اور ایک مشکیزہ پانی لٹکا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے خطاب کے بیٹے، تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں کیوں نہ روؤں؟ اس چٹائی سے آپ کے جسم پر نشان پڑ چکے ہیں اور یہ تھوڑا سا سامان جو ہے نظر آ رہا ہے وہی آپ کے گھر کی پونجی ہے، اور وہ کوثر اور کسار کے بادشاہ بت پرستی کر کے آرام سے محلوں میں اور بغداد میں پھیلے میں اور نہروں میں عیش کر رہے ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آنسو پوچھتے ہوئے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر، کیا تم نہیں چاہتے کہ یہ تمام چیزیں ہم کو آخرت میں ملے؟ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ضرور چاہتا ہوں۔ ابن ماجہ 4153۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن، اور اس بات پر کہ جو کچھ ہوتا ہے اچھا یا برا اللہ کے طرف سے ہی ہوتا ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ ان 7 چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ بناوٹی باتیں اور تکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک تم میں دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو بات کرنے میں بناوٹ میں کام لاتے ہیں، منہ پھاڑ پھاڑ کر بات کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ سنت ترمذی۔ یاجوج اور ماجوج۔ حذیفہ ابن اسید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف اپنے کمرے سے جھانکا۔ اس وقت ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: مغرب سے سورج کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دبا جانور کا نکلنا، 3 بار زمین کا دھنسنا، ایک پورب میں، ایک پچھم میں اور ایک جزیرہ عرب میں اندر کے اندر سے آگ کا نکلنا، جو لوگوں کو حق یا اکٹھا کرے گی۔ جہاں لوگ رات گزاریں گے وہیں رات گزرے گی، اور جہاں لوگ کلّا کریں گے وہیں کلّا کرے گی۔ جامع ترجمہ 2183۔ صحیح نفل نماز کی اہمیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ صحیح بخاری 6402۔ مسلم۔ بندہ سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ فرض نماز ہوگی۔ اگر اس نے اسے کامل طریقے سے ادا کی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کہا جائے گا کہ دیکھو کیا اس کے پاس کچھ نفل ہے۔ اگر اس کے پاس نفل نماز ہوگی تو اس سے فرض کمی پوری کی جائے گی، پھر باقی دوسرے فرائض عمل کے ساتھ ایسے ہی کیا جائے گا۔ سود کھانے والوں کا انجام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میرا گزارا ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے کوئی گھر ہو، اس میں سانپ اور بچھو تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا، یہ سود کھانے والے ہیں۔ ابن ماجہ 2233۔ عن ابی حذیفہ
सवाल: वह कौन सा काम है जो अल्लाह पाक को बहुत पसंद था लेकिन नबियों पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं किया? जवाब: हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अजान नहीं दी, क्योंकि अगर नबियों पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान देते तो कायनात की हर चीज़ मस्जिद में आ जाती और निज़ामो कायनात रुक जाता। सुबहान अल्लाह। वही तो मेरा अल्लाह है जिसे मैंने बीमारियों में पुकारा तो शिफा दे दी, भूख में पुकारा तो ग़िज़ा दे दी, प्यास में पुकारा तो पानी दे दिया, जिल्लत में पुकारा तो इज़्ज़त दे दी, गुर्बत में पुकारा तो गनी कर दिया। या अल्लाह, हम गुनाहों के दलदल में फंसे हैं, गुनाहों के सबब हम पर मुसीबतों आ रही है। मौला, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमें नेक बना दे। आमीन। नबियों पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान किसी मुसलमान भाई का लिबास पहनता है तो जब तक उसके जिस्म पर एक टुकड़ा भी रहता है, पहनने वाला अल्लाह पाक के हिफ्ज़ो ईमान में रहता है। ईमान क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ईमान क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हें नेकी करके खुशी और गुनाह करके अफसोस हो तो समझो कि तुम ईमान वाले हो।